الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی کئی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں، پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔ مکے اور مدینے کی سرزمین پر جب اللہ کا پیغمبر کفار و مشرکین کے بیچ میں اللہ کے کلام بلاغت نظام کی آیات تلاوت کرتا تھا تو وہ کفار و مشرکین یہی کہتے تھے، یہ محمد تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں گڑھ گڑھ کے معاذ اللہ سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تمہیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل ان کے دلوں پر ان کی کمائی اور مال و دولت نے زنگ چڑھا دیا ہے۔ اچھا، تعجب اس بات پر ہے، مالدار آدمی، دولت مند آدمی اگر دین سے بے پرواہ اور غافل ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، دولت کے نشے میں چور ہو گیا ہے۔ غریب آدمی کیوں پگلایا ہوا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جس کے گھر میں کھانے کا ڈھنگ سے پیسہ نہیں ہے، ضروریات زندگی جس کی پوری ہونے کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں، وہ کیوں عبادت نہیں کرتا ہے، یہ بات سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ مالدار تو اس لیے پگلایا کہ اس کے پاس دولت آ گئی، غریب کیوں پگلایا ہے؟ جبکہ مسلمانوں کی اکثریت غریب ہے، بلکہ دنیا میں غریبوں کی اکثریت زیادہ ہے، مالداروں کی کم ہے، تعداد ان کی بہت کم ہے مالداروں کی۔ جو آدمی محروم ہوتا ہے وہ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے، نہ مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن محروم بھی ہے، محنت بھی نہیں کرتا، مشقت بھی نہیں اٹھاتا، اللہ بھی نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ مالدار سے زیادہ پگلایا ہوا وہ غریب آدمی ہے جس کے پاس پلے تو کچھ نہیں ہے مگر صاحب مونچھ پہ تاؤ دھر کر کے پوری گلی میں گھومتا ہے نا؟ یہی تو بات ہوئی۔ تو مالدار کے دل پر زنگ چڑھا دیا ہے اس کی دولت نے، اس لیے وہ اپنے نشے میں دولت کے چور رہ کر کے اور وہ یوں کہتا ہے کہ یہ معاذ اللہ جو محمد سنا رہے ہیں نا یہ اگلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ قرآن عظیم میں سورہ قصص بھی موجود ہے۔
جو پچھلے زمانے میں لوگ گزرے ہیں نا، ان کے واقعات جو سچے واقعات ہیں اسے رب نے بیان فرمایا ہے، اور بیان اس لیے کیا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ کسی کو زمین میں دھنسا دیا ہے، کسی کو پتھر برسا کے آسمانوں سے مارا ہے، کسی پر آگ کے انگارے برسائے ہیں، کسی کو خنزیر بنا دیا ہے، کسی کو بندہ بنا کے اللہ نے مارا ہے، کسی کو اللہ نے خرگوش کی شکل میں مسخ فرما دیا، کسی کو چمگادڑ کی شکل میں، تقریباً 13 شکلوں میں انسانوں کی صورتیں بگاڑی گئی ہیں، 13 شکلوں میں۔ جب جب نبیوں کی امتوں نے غنڈہ گردی کری، اپنے پیغمبروں کے خلاف سازش کی، اللہ کے لائے ہوئے قانون کے سامنے سینہ سپر ہوئے، تو اللہ نے ان قوموں کو وارننگ دینے کے بعد ان کی شکلیں بگاڑی۔ جو جرم وہ کرتے تھے آج ہم ان سے کم نہیں کر رہے ہیں، 4 قدم آگے ہیں ان سے۔ تو ان پر تباہیاں آئیں، شکلیں بگاڑی گئیں، پتھروں کی بارش ہوئی، آندھیوں سے اٹھا کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کے شہروں کو الٹ کر کے زمین میں دھسا دیا گیا، ان کے مکانات ان کی قبروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب جرم ان سے زیادہ ہم کرتے ہیں تو ہم پر یہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ صرف اس لیے نہیں آتا ہے کہ وہ مدینے کا آقا، اللہ کا پیارا حبیب، اس نے ہمارے کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد بھی فرمایا اس حوالے سے، محبوب جب تک تو اپنی امت میں رہے گا تیرا رب تیری امت پر عذاب عام نازل نہیں فرمائے گا۔ یہ مفہوم آیت ہے، جب تک تو اپنی امت میں رہے گا تب تک تیرا اللہ تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا نا، تو میرے آقا حضور نے یہ تہیہ کر لیا، فیصلہ کر لیا، جب تک میری امت زمین کے اوپر رہے گی تب تک میں زمین کے اندر رہوں گا، ادھر نہیں جاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی نبی انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ اپنی قبر میں نہیں رہا، اللہ نے اس نبی کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ آقا فرماتے جب میری باری آئی تو میں نے اپنے رب سے کہہ دیا، مولا جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں ادھر نہیں آتا، ادھر رہوں گا تو امت میری تیرے عذاب سے بچی رہے گی۔ محبوب جب تک تو اپنی امت کے بیچ میں ہے نا، تیرا رب تجھ پر، تیری امت پہ عذاب عام نازل نہیں فرمائے گا۔ تو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جرائم کے باوجود بھی ہمیں عطاب الہی کا شکار ہونے سے اگر کوئی بچا رہا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ اللہ کا فرمان قرآن میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مصطفیٰ جب تک تو اپنی امت کے بیچ میں رہے گا نا تب تک تیرا مولا تیری امت کو عذاب عام سے ہلاک نہیں فرمائے گا۔ تو نبی نے کیا کرم کیا، انتقال تو ہو گیا 1450 سال پہلے، باوجود اس کے میرے نبی نے کہا میں اپنی امت کے بیچ ہی میں ہوں گا۔ ابھی بھی سرکار اپنی قبر انور ہی میں ہیں، ادھر نہیں گئے آسمانوں کی طرف، جس طرف رب نے انہیں بلایا نا اس طرف نہیں گئے۔ ہم جیسے خطا کاروں اور پاکیوں کی حفاظت کے لیے یہ مصطفیٰ کا اقدام تھا۔ تو عرض یہ کرنا ہے ساتھیوں، مالدار کے دل پر تو زنگ چڑھ گیا دولت کا، اس کا دماغ جو ہے اس کے دماغ میں بھوسا بھر گیا کہ میں تو دولت مند ہوں۔ غریبوں تمہارے دماغ میں کاہے کا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ گلیوں میں جتنے چنچنیے ہیں نا، ہلڑ بازی کرنے والے، بدتمیزی، بے شرمی، بے حیائی، ان میں 90% اکثریت غریبوں کی ہے یا مڈل طبقہ کے لوگ ہیں۔ تم کاہے کو پگلائے پھر رہے ہو؟
پڑوسی کی شادی میں عبداللہ بیگانہ دیوانہ، یہی ہوتا نا شادی کس کی ہے؟ ناچ کون رہا بندر کی طرح۔ تو جن کے دلوں پہ دولت کی کمائی کا زنگ چڑھ گیا ہے نا، یاد رکھیں اللہ انہیں اپنے دیدار سے محروم کر چکا ہے، انہیں خدا کا دیدار نہیں ہوگا۔ جانتے ہو سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ جو جنت سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، مفہوم حدیث، جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا کہ خالدین فیہا اولئک ہم خیر البریہ، خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ جو جہنم میں گئے ہیں بدترین مخلوق ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ جو جنت میں گئے وہ سب سے اچھی مخلوق ہے، ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے۔ تو ایک دن اچانک منادی آواز دے گا اہل جنت کو، او آٹھوں جنتوں کے مکینوں، خوش ہو جنت میں؟ ہاں ہاں بالکل خوش ہیں۔ ساری نعمتیں جو اللہ نے تم سے وعدہ کرا تھا، وہ وعدے اللہ نے پورے کیے کہ نہیں کیے؟ وہ نعمتیں تم کو ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں بالکل مل گئی۔ اللہ تمہیں ایک اور نعمت سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے۔ کیا وہ نعمت تم پانا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو، کچھ اور طلب کرتے ہو؟ تو اب وہ کہیں گے یار سب تو مل گیا ہم کو، اب اور کون سی نعمت ملنی ہے؟ تو سب علماء کے پاس جائیں گے، جو جنت میں علماء ہوں گے نا، ان سے پوچھیں گے کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یہاں بھی آپ عالموں کے محتاج ہیں اور جنت میں بھی آپ عالموں کے محتاج رہیں گے۔ ہاں یہ بات دھیان رکھیو، کسی کے سمجھ شریف میں نہیں آئے گا کہ اب کیا مانگے خدا سے۔ تو علماء سے لوگ پوچھیں گے حضرت بتائیے کیا باقی ہے، کیا ملنا چاہیے اللہ سے، ہم کیا طلب کریں گے؟ علماء کہیں گے اللہ کا دیدار طلب، وہ دیدار جس کی تڑپ نے موسیٰ پیغمبر کے اس استفسار پر رب ارنی انظر الیک، اے رب تو مجھے دکھ جا، نظر آ جا، میں تیرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دکھ جا میرے کو۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیری نظروں میں وہ دم نہیں ہے، تاب نظارہ نہیں ہے تو میرے جلووں کو دیکھ سکے۔ ہاں اگر دیکھنے کی تمنا زیادہ غالب آ رہی ہے تو پہاڑ پہ نظر جما، اگر یہ پہاڑ میرے حسن کا روب و دبدبا اور اس کی رانائیاں جھیل لے گیا تو شاید تو دیکھ لے میرے جلوے کو۔ تو جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی، تو جانتے ہو تجلی رب کے روشنی میں پہاڑ جل کر کے خاکستر ہو گیا، اور ایسے جیسے کوئی روئی کا دھننے والا روئی دھنتا ہے نا، دوئی کیسے روئی اڑتی ہے، ایسے پہاڑ اڑنے لگا۔ بے ہوش ہو کے موسیٰ پیغمبر زمین پہ لیٹ گئے۔ یہ دیکھیے جو حضرت موسیٰ کی نظروں نے جس جمال کا تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو گئے، اب اس دیدار کو جلوہ نہیں اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ جنت میں کس کا دیدار کرنا ہے؟ اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اس نور کا عالم کیا تھا جو 70,000 پردے کے بعد طور پہاڑ پہ سوئی کے نوک کے برابر جو نور ڈالا گیا تھا، اس کا حال یہ تھا کہ موسیٰ پیغمبر 30 میل کی دوری پر کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کو رات میں 30 میل کی دوری پر دیکھ لیتے تھے۔ اس نظروں میں یہ دم پیدا ہو گیا تھا ایک تجلی دیکھنے کے بعد۔ ہمارے حضور نے تو تجلی نہیں دیکھی، اللہ کا دیدار کیا ہے، کھلم کھلا دیکھا۔ میرے نبی فرماتے رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت دیکھا، بہت خوبصورت۔
کس طرح سے دیکھا؟ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو نظروں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ محمد تو نے رب کو ہی دیکھا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، محمد نہ بہکے نہ بے راہ ہوئے جب ان نے جلوہ رب نہیں ذات رب کو دیکھا۔ بے ہوش نہیں ہوئے میرے پیغمبر معراج کی رات میں۔ کہاں جلوہ دیکھ کے موسیٰ پیغمبر بے ہوش ہو رہے ہیں اور کہاں ذات رب کو دیکھ کر کے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید باد عظیم، من دیگرم تو دیگری۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ میرے نبی جب سدرا سے آگے تشریف لے گئے نا، لامکاں پہنچے تو جانتے ہو اللہ کی طرف سے کیا صدا دی جا رہی تھی؟ ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، محمد اور قریب آ جا، احمد اور قریب آ جا، اے ساری مخلوق میں سب سے افضل اور قریب آ جا۔ کتنا قریب ہوئے میرے نبی اللہ سے، کتنا قریب؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں سے بھی بہت کم فاصلہ رہے گا۔ کمان کس کو کہتے ہیں؟ دھنش دیکھی آپ نے؟ جب اس کے ڈوری پر تیر رکھ کر کے کھینچا جائے تو دھنش کا آخری حصہ اتنا قریب آ جاتا ہے۔ قابا قوسین، بہت قریب، یوں کھینچا اور ڈوری پیچھے گئی اور دھنش کا کی پیٹھ اس طرف گئی اور دونوں کا سرا بالکل قریب آ گیا۔ رب فرماتا فکانا قابا قوسین، جس طرح سے دھنش کے دونوں سرے کھینچنے کے بعد قریب آتے ہیں نا، ایسے ہی رب اور محبوب اتنے قریب ہو گئے تھے۔ یہاں عقل کی کوئی گزر نہیں ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خیرات سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ فلسفہ، منطق، جتنے علوم و فنون ہیں، امام عشق و محبت نے مصطفیٰ کے قصیدہ معراجیہ میں کنیز اور غلام بن کر کے ایسے پرو دیا ہے۔ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ یہ سارا فلسفہ، منطق، لاجک، یہ سب نبی کے قدموں میں امام اہل سنت نے بچھا دیا ہے۔ میرے نبی نے معراج کی شب میں ذات رب کو دیکھا، مگر کمال یہ ہے نہ تو آنکھوں کی روشنی گئی، نہ بے ہوش ہوئے، شان سے گئے اور شان سے آئے، خود نہیں گئے، اللہ نے بلاوا بھیجا تھا۔ ہاں بلاوا بھیجا تھا، آجا محبوب آجا، بہت دن ہوئے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ چوتھے حجاب عظمت میں ہزار سال تو چمکتا تھا جب، اس کے بعد جب تو دنیا میں گیا تب سے لے کر کے اب تک یہ جو فاصلے تھے نا بظاہر، یہ بعد مکانی ختم کر محبوب اور آ میرے دہلیز کرم پہ آ۔ شان کیا تھی؟ 50,000 فرشتوں کی بارات جبریل لے کے آئے تھے۔ جنت کی سواری براق جو 70,000 سواریوں میں سے سلیکٹ کیا گیا تھا، پھر میرے محبوب کو دولہا بنایا گیا۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ سواری بھی نور، سوار نور علی نور، باراتی نور، شب نور، اور نور علی نور جو ذات رب ہے اس کے دربار میں حضور کی حاضری ہے۔
جانتے ہو کیسے ہوتا ہے؟ یہ سارا سفر کتنی دیر میں ہوا تھا؟ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں. ابھی رات میں روحل شریف میں تھا، 2.5-3 گھنٹہ مجھے جانے میں لگا گاڑی سے، اور 2.5-3 گھنٹہ آنے میں لگا. میرے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کو پار کے سدرا کے بعد 70,000 حجابات عظمت، ان سب کو چیرتے ہوئے آقا تشریف لے گئے. جبریل نے بھی ساتھ چھوڑا، حضور آگے گئے. رف سواری پہ، دیبو حریم، ریشم و کمخاب کا ایک گدا تھا، بستر تھا، جس پہ حضور سوار ہوئے اور اس کو لے کے براق سدرا تک گیا تھا. اس کے بعد اسپیشل سواری ادھر سے آئی تھی اللہ کی طرف سے. اب اس پہ مصطفیٰ کو جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. معراج کے دولہا کو میرے آقا اس پر سوار ہو کے تشریف لے گئے. تو یہ سارا سفر لیلن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. رات کے تھوڑے سے حصے میں. کہ یہ ممکن ہے کیا؟ یہ اس زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. پھر اتنا ہی موٹا ہے پہلا آسمان، 500 سال. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کا گیپ. دوسرا آسمان بھی اتنا ہی موٹا، 500 سال کے برابر. ایسے ہی 7 آسمانوں کو جوڑ لیجیے. پھر اس کے بعد سدرا، اس کے بعد 70,000 حجابات عظمت. ہر پردہ 500 سال راستے کے برابر موٹا، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کے بیچ میں 500 سال کا راستہ. اور کتنی دیر میں؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں گئے عرش، چلے آئے محمد. وضو فرما کے مصطفیٰ تشریف لے جانے کے لیے نکلے نا، تو پانی ابھی گھر کی نالی سے باہر نہیں نکلا تھا. حضور گئے بھی اور آ بھی گئے. جو کنڈی بند کی تھی نا زنجیر، حضور نے اس کو جو بند کیا تھا، تو جو زنجیریں ہوتی اس کو بند کرنے کے بعد کچھ دیر وہ زنجیر ہلتی رہتی ہے. جب اس کو لگایا نا، اتنا سفر پورا کر کے جب لوٹے تو زنجیر ہل بھی رہی تھی. جس بستر کو چھوڑ کے سرکار اٹھے تھے وہ اب تک گرم تھا. یہ ہوا کیسے؟ اتنا آسان تو نہ تھا. اتنے مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر ممکن نہ تھا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر بھی صحیح بات ہے. چلیے، سیل کی گھڑی ہوتی نا، ہماری گھڑیوں میں سیل لگا ہوتا. سیل اگر اس سیل کو نکال دیا جائے تو سیکنڈ کی، گھنٹے کی اور منٹ کی تینوں سوئیاں چپ چاپ کھڑی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ کب تک کھڑی رہیں گی؟ جب تک پھر سیل نہ ڈالا جائے. گویا کہ گھڑی کو چلنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سیل ہے. سیل گویا کہ گھڑی کی جان ہے. جب تک جان ہے تب تک گھڑی چل رہی ہے، اور جان نکل جائے تو گھڑی بند ہو جاتی ہے. ہمارے نبی اس کائنات کی جان ہے. جب یہ جان جو جان عالم ہے، میرے امام نے فیصلہ فرمایا، میرے سرکار فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہمارے آقا کیا ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جب یہ جان نکلی نا اس زمین، اس دنیا سے، تو یہ زمین چپ چاپ، جو جہاں تھا وہیں چپکے سے کھڑا ہو گیا. ہلنے والی زنجیر بھی چپ، پانی جہاں تک نکلا وہیں کھڑا ہو گیا. بستر گرم تھا تو گرم ہی رہا. یہ جو لاکھوں سال کا سفر تھا یہ بڑے دن میں طے ہوا تھا، لیکن چونکہ روح دنیا کی نکال گئی تھی، جان مصطفیٰ جو سرکار عالم کائنات کی جان ہے، اللہ نے اس جان کو دنیا سے نکال دیا، اپنے پاس بلا لیا. تو جو جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا. چپ چاپ کھڑے رہو، جب تک جان نہیں آئے گی دنیا زندہ نہیں ہو سکتی. یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے.
تو وہ لوگ علماء سے پوچھیں گے جنت میں، ارے حضرت بتائیے نا آپ کیا کمی ہمارے پاس ہے؟ جنت مل گئی، بہاریں مل گئیں، یہاں کا عیش و عشرت کا سارا سامان مل گیا، حضرت اب کیا اللہ سے مانگیں؟ علماء کہیں گے بھی ایک چیز باقی ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو علماء کہیں گے اللہ کا دیدار۔ پھر اللہ اپنا دیدار بلا کیف کروائے گا، ہر جنتی مسلمان اللہ کا دیدار کرے گا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کا دیدار کرے گا۔ فرمایا گیا کہ جب لوگ اللہ کو دیکھیں گے بلا کیف تو لوگ کتنے سال تک سجدے میں پڑے رہیں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اللہ کا حسن، اللہ کا جلوہ، جمال پاک دیکھنے کے بعد آدمی ہوش حواس کھو بیٹھے گا، اتنا خوبصورت میرا اللہ ہے جو سورج سے پاک ہے۔ رب کے جلوے، اس کے جمال اور کمال کی اگر کہیں چمکتے ہیں تو وہ رخ زیبائے مصطفیٰ ہے۔ جہاں خدا کا جلوہ چمکتا ہے، خدا کا نور دمکتا ہے، وہ نبی کا رخسار ہے۔ جبھی تو صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا میرے نبی کے چہرے میں چاند تیرتا ہوا دکھائی پڑتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں دنیا کا سورج دن میں نکلتا ہے، عائشہ کا سورج رات میں محمد کی شکل میں نکلتا ہے۔ شان مصطفی۔ تو ہم انشاءاللہ نبی کی نالین کے صدقے میں جنت میں جائیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ جن کے دلوں پر دولت کی مہر لگ گئی ہے، زنگ آلود ہو گئے ہیں، ان کو اللہ کا دیدار میسر نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا دیدار چاہتے ہو نا تو دلوں کا زنگ دور کرو۔ دلوں کا زنگ دور ہوتا، میں نے پہلے ہی بتایا تھا غالباً پچھلے جمعہ کو یا اس سے پہلے والے جمعہ کو، کثرت سے موت کو یاد کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ روتے رہیے اللہ کے دربار میں آہستہ آہستہ، چپکے چپکے، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کی دولت نے اس کے دلوں پہ زنگ جما دیا ہے اور وہ اپنے آپ کو پاگل بنا چکا ہے دنیا میں، یہ ہم سے بڑا کون ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کے زمانے اس سے کہہ دو تجھے اللہ کا دیدار میسر نہیں آئے گا، تیرے دل پر تیری دولت کا زنگ چا گیا، زنگ۔ پھر کہاں جاؤ گے تم؟ اللہ فرماتا ہے بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔ جہنم میں، جہنم سے بچنا چاہتے ہو نا تو اپنا علاج کرو۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کا نام سنا ہے نا؟ اللہ اللہ، میرے خواجہ کا پہلا خلیفہ، غضب کا خلیفہ، دمدار خلیفہ، دلی کے دل میں بیٹھا ہوا ہے وہ خواجہ بختیار کاکی۔ سلطان شمس الدین التمش کا دور ہے۔ بختیار کاکی نے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز ایسا شخص پڑھائے جس میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1، جس کی زندگی میں ایک بار بھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، جب سے بالغ ہوا ہے تب سے لے کے آج تک تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم امام اور جو بھی نمازی نیت باندھتا نا اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار بھی یہ نہ چھوٹی ہو، یہ پہلی شرط ہے، وہ جنازے کی نماز پڑھائے۔ دوسری شرط یہ ہے جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہاں جمعہ کا پتہ نہیں ہے، 5 وقتہ غائب ہے، کہاں تشریف لے گئی کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس کے تہجد کی ایک وقت کی نماز قضا نہ ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم عورت کا چہرہ نہ دیکھا۔ اس زمانے میں نہ کوئی پیر بچتا ہے، نہ مولوی، نہ امام، نہ مفتی، نہ حضرت، نہ حضور، نہ قبلہ، نہ کعبہ، نہ سیٹ، نہ غریب، نہ امیر، نہ فقیر، سب کے سب تباہ و برباد ہے۔
جانے انجانے میں تو غیر محرم کا چہرہ آ ہی جاتا ہے، دن بھر میں سینکڑوں بار نہیں آتا ہے۔ کتنی خطرناک شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے، جس نے زندگی میں آج کی تاریخ تک کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو، جنازہ وہ پڑھائے جس میں یہ تیسری شرط موجود ہو۔ اور فرماتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کے عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں اب تک نہ چھوٹی ہوں۔ یہاں مؤکدہ کا پتہ نہیں ہے، بیٹے ٹکائے جا رہے ہیں۔ عصر تو غیر سنت مؤکدہ ہے نا، جو 4 رکعت سنت ہے، عشاء کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب ہم ایک دم نیکیوں سے خالی ہیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کی عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں ابھی تک قضا نہ ہوئی ہوں۔ یہ 4 شرطیں ہیں، جس میں یہ پائی جائیں وہی جنازے کی نماز میری پڑھائے گا۔ بختیار کاکی انتقال کر گئے، آپ کے جنازے کو تیار کر کے رکھ دیا گیا۔ دلی کے علماء، پیر، مولانا، مفتی، حضرت، حضور، قبلہ، کعبہ، اولیاء، بزرگان دین، صلحاء، متقین، پرہیزگار سب موجود ہیں۔ کس کی جرأت ہے جو مصلی پہ جائے؟ جانے سے پہلے یہ شرطیں 4 ہونی چاہیے اس میں، تبھی وہ جنازہ پڑھائے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی، کسی کی نہیں پڑ رہی ہے۔ جنازہ تیار کھڑا ہوا، جائے کون مصلی پہ؟ کافی دیر ہو گئی، کوئی آگے نہیں بڑھا، تو روتا ہوا ایک شخص اپنے چہرے سے چادر ہٹا کر کے مصلی پہ گیا۔ اس کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش، جو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا۔ ہمارے بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے، ہاں تو قوم کا لیڈر وہ بنتا ہے جو جھوٹا، بے ایمان، ڈکیت، حرام خور، لٹیرا، جنے کیا کیا خرافات کرتا ہے، وہ قوم کا سربراہ بنتا ہے۔ چپ کیوں ہو گئے؟ ڈرتے ہو کیا؟ ہاں، یہ نمونے اسی شہر میں مل جائیں گے، آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا، یہ نمونے اسی شہر میں مل جائیں گے۔ تو قوم کا اگوا، عہدیدار، سربراہ، قائد وہ بنتا ہے جسے قائد کا ہجے نہیں آتا بیٹے کو۔ تو قوم کی مشکل جو ہے وہ کیسے حل ہوگی، اس کا کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ یہ تو بادشاہ تھے، وہ بھی اکھنڈ بھارت کے بادشاہ تھے۔ برما، شیاما، رنگون، بنگلہ دیش، موجودہ ہندوستان، میانمار، پاکستان، افغانستان، سری لنکا، اس ٹوٹل کے مجموعوں کو اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے ملک کے بادشاہ تھے شمس الدین التمش، جن کی پاکیزگی، طہارت اور اللہ کے قانون کی بالادستی تسلیم کرنے کا یہ حال ہے۔ وہ روتے ہوئے مصلی پہ گئے، کہا اے لوگو، میرے پیر نے آج میرا راز فاش کر دیا، اللہ کی قسم اب تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں۔ میں نے سنت غیر مؤکدہ کی پابندی کی ہے کہ نہیں کی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت سلطان شمس الدین التمش نے آگے بڑھ کر کے اپنے پیر و مرشد کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور مجمع عام میں آپ نے اعلان کیا، لوگوں گواہ رہنا کہ سرکار بختیار کاکی نے جو 4 شرطیں فرمائی ہیں، اللہ کے کرم سے اس فقیر کے اندر وہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، اس لیے میں مصلی پہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اپنے گھروں کے حالات ٹھیک کرو۔ بیویوں کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ اگر بیویاں نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اس کا بھی اثر جاتا ہے، اور اس کے برعکس ہیں تو اس کا بھی اثر جاتا ہے۔ مرد کے تقوی اور پرہیزگاری اور حلال و حرام کمائی ہونے میں عورت کا بڑا عمل دخل پایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، اوابین پڑھتے، بہت ساری نمازیں پڑھتے تھے، مگر ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ صرف 5 وقت پڑھا کرتی تھی۔ تو ایک دن تھوڑا ان کو یہ آ گیا طیش، شوہر نامدار مہودے جی کو، بیگم کبھی کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرو۔ ہاں،
اشراق بھی پڑھ لیا کرو، صرف یہ 5 ہی مت پڑھا کرو، میں پڑھتا ہوں نا، تم بھی پڑھ لیا کرو۔ اس بات میں تھوڑی سی ریاکاری پائی گئی ان کے، تھوڑی سی۔ تو اہلیہ محترمہ نے کچھ کہا تو نہیں، کمرے میں چلی گئیں۔ دوسرے دن فجر کی نماز کا جب وقت آیا تو حضرت سوئے جا رہے ہیں، جو تہجد پڑھتے تھے نا وہ سوئے جا رہے ہیں۔ بیگم ڈھکیل جائیں، ارے اٹھیے نا، ارے اٹھیے فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا تھا، جلدی اٹھیے جلدی، اور پھر بھی ہوں کر رہے ہیں۔ وہ اٹھنے کا نام، بڑی مشکل سے اٹھے اور جلدی انہیں نماز پڑھی، کیونکہ وقت بالکل ختم ہونے کے قریب تھا۔ تو بیگم نے کہا کیا بات ہے، آج تو بہت دیر تک آپ سوتے رہے؟ ارے بیگم کیا بتاؤں، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کہا جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی میں کھانا بناتی تھی نا باوضو بناتی تھی، جو اٹھ کر تہجد تم پڑھتے ہو نا، یہ میرے وضو کے ساتھ بنائے ہوئے کھانے کی برکتیں ہیں جب تم اٹھ جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں، اپنی نماز پہ ذرا گھمنڈ مت کریو۔ میں نے آج جو رات میں کھانا بنایا بنا وضو کے بنایا ہے، ایک دن میں نے بنا وضو کھانا بنایا تو آپ سوس کی طرح سوئے رہے ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں کھانا بنائیں تو باوضو بنائیں، پاک صاف رہا کریں، اس کی برکتیں بھی ظہور پذیر ہوتی ہیں اور آنکھوں میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور کوئی بھی نمازی، کوئی بھی دیندار، کوئی بھی دولت خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں پگلا نہ جائے کہ میں یہ کرتا ہوں، کسی کی میں نہیں چلی آج تک۔ ہاں، اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ کہاں مار دیتا ہے؟ ہاں، منہ پہ مار دیتا ہے۔ ایک بہت بری عادت اس گاؤں میں ہم نے دیکھی ہے، کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو بغیر پوچھے پچھورے اندر گھس جاتا گھر میں۔ کوئی کسی کے گھر جائے ملنے کے لیے پوچھتا ہی تک نہیں ہے، اگر تھوڑا دروازہ کھلا ڈھکیل کے گھس گیا۔ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے شریعت نے کچھ ضابطے اور قانون دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس قانون کی پالنا کیجیے۔ اگر آپ بیل بجا رہے ہیں نا، بیل بجا کے کچھ دیر کھڑے رہیے، اس لیے کہ گھر والا کرسی لگا کے وہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ ابھی کوئی آئے گا بیل بجائے گا تو میں ہی بیٹھی رہوں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ کس کام میں لگا ہوا ہے، نہا رہا ہے، گھر کی عورتیں کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، بندہ کس کام میں لگا ہوا، تم ایک مرتبہ اور نہیں کوئی یہ کھولا دروازہ گھس گئے۔ خود کے گھر میں جانے کے لیے بھی قانون اسلام کا یہ ہے، اگر تم اپنے گھر میں بھی جا رہے ہو نا، تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے گھر میں میری صرف ماں رہتی ہے، تو کیا میں اس وقت بھی ماں سے اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہوں جبکہ میرے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں تو اپنی ماں سے پوچھ کر پھر اندر جانا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری ماں ننگی ہو تو اس حال میں پہنچ جائے؟ بھئی عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں نا، کبھی دوپٹے سر سے نیچے ہوتے ہیں، کبھی کپڑے بدل رہی ہوتی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہوتی ہیں، اچانک آپ گھس جائیں، کوئی آپ کی بہن ہو، ماں ہو، بھاوج ہو، بیٹی ہو، اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں گے نا تو آپ خود ہی دھس جائیں گے زمین میں، ارے میں مر کیوں نہیں گیا اس سے پہلے؟ یہ ہوگا نا، کچھ سوچ کیا ہوگی، کیوں آیا میں یہاں پر؟ اسی لیے اسلام نے بتایا لا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اٹھائیے نا قرآن شریف۔ اے ایمان والو، جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ نا، داخل ہو، تو گھر میں جانے سے پہلے پوچھ لو۔ دروازے سے جا کر کوئی آپ نے بجایا، اندر سے کوئی پوچھتا کون، تو آپ کہتے ہیں ارے میں ہوں۔ یہ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام بتا کہ میں شمس الدین ہوں، پھر بھی پہچان میں نہیں آتا ہے کون شمس الدین، تو بتاؤ میں شمس الدین ماسٹر عبد الخالق صاحب کا لڑکا، پھر بھی پہچان میں نہیں آئے نا، کون ماسٹر عبد الخالق؟ تو بتانا پڑے گا کہ وہ ماسٹر عبد الخالق جن کے باپ کا نام محمد احمد علی تھا، ان کے باپ کا نام بسم اللہ تھا،
پھر بھی پہچان میں نہ آئے اور کہہ دیں نہیں جانتا میں یا نہیں جانتی، تو آپ کے لیے بہتر ہے چپ چاپ خیریت سے پلٹ جائیے جہاں سے آپ آئے ہیں۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے تو جب دروازے کے 2 پلے لگتے ہیں نا تو بیچ میں تھوڑی سی دراز ہوتی نہیں ہوتی ہے، ہلکی سی۔ ایک صحابی ملنے کے لیے آئے تو تھوڑا وہ نیا معاملہ تھا اسلام کا، تو دروازہ بند تھا تو وہ یوں جھانک رہے تھے، اس سے عادت ہوتی لوگوں کی نا، یوں جھانک رہے، جو تھوڑا سا دراز تھا نا اس میں سے جھانک رہے تھے۔ جب حضور باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوا تھا اور میں اس دراز سے جھانک رہا تھا۔ نبی فرماتے اگر میری توجہ اس طرف ہوتی نا تو میں کنگھا تمہاری آنکھ میں گھسا دیتا تاکہ تمہاری آنکھ پھوٹ جائے۔ کیا گھسا دیتا؟ میں کنگھا تیری آنکھ میں گھسا دیتا تاکہ تیری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ کسی کے گھر میں جھانکنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ پرائیویسی آدمی کی پرائیویٹ زندگی میں، اور آج لوگوں کو حال کیا، اس کو بنا کے رکھو، جانکاری رکھو، سنبھال کے رکھو، وقت پہ آنے پہ جو ہے نا اس کا استحصال کریں گے، بلیک میل کریں گے بیٹے کو۔ یہ ہوتا ہے نا، آج تم کسی کو کرو گے کل کوئی تمہیں بلیک میل کرے گا۔ یہ دھیان رکھنا ساتھیو۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کھولا اور گھس گئے گھر میں۔ انتظار کیجئے، باہر کھڑے رہیے، اور جب گھر والا اجازت دے تب اندر جائیں، ورنہ چپ چاپ چلے آئیے، چاہے آپ کیوں کسی کو کھانا ہی کیوں نہ دینے گئے ہوں، چاہے آپ کھانا ہی کیوں نہ دیں۔ میرے کی لڑکے کی شادی تھی، میری لڑکی کی شادی تھی، تو وہ کھانا لے کے پوری تھال کھڑے ہوئے ہیں، نہیں چاہیے کھانا اس گھر والے کو، اپنا کھانا گھر لے جا اپنے تو، اگر پرمیشن تجھے انٹری کی نہیں ہے نا اندر جانے کی، چپ چاپ چلا جا۔ یہ اسلام کا ضابطہ اور قانون ہے۔ لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ہم سدھرنے والے نہیں، ہے نا، ہاں ہم سدھرنے والے نہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپیرے کی، جو سانپ پکڑتا ہے نا، اس کی داستان بیان کی ہے۔ یہ وہ سانپوں کی تلاش میں جنگلوں بیابانوں میں مارا پھرتا تھا، تو ایک بار بارش ہوئی، برف باری ہوئی، برف کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا اژدہا اسی میں جم گیا، لوگوں نے سمجھا مر گیا، تو تھوڑی برف پگھلی تو اس نے سوچا لاؤ اس کو کیسے بھی نکال کر کے اپنے گاؤں میں لے چلتے ہیں، شہر میں، اور اس کی جو ہے اس کا ٹکٹ لگا کر کے لوگوں کو دکھائیں تو کافی آمدنی ہو جائے گی۔ اٹھا کے لے آیا بیچارہ، وہ پورے قصبے اور شہر میں اعلان ہو گیا۔ اب لوگ بالکل ٹوٹ پڑے اس اژدہا کو دیکھنے کے لیے۔ آدمیوں کے ہجوم کی گرمی، سورج کی گرمی نے جب اس کے جسم کے اندر گرمی پیدا کی تو وہ اژدہا جاگ گیا۔ اب جو بھگدڑ مچی نا، کوئی کس کی کود کیسے بھاگا، کس کی ٹانگ ٹوٹی، کس کا منہ پھوٹا، جو بھگے، سپیرا بالکل پاس میں سانپ کے کھڑا ہوا تھا۔ جب اس نے ایک کروٹ لی تو سامنے وہی نظر آیا جو سانپ پکڑ کے لانے والا تھا۔ اسے منہ کھولا، چپ چاپ اندر رکھ لیا اس نے۔ آئیے تشریف لائیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو سپیرے ہی کو کھا گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اے لوگو، ہمارا نفس بھی اسی سانپ کی طرح ہے، جو برف کی سلی میں جم جائے تو حرکت بند ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی دولت آتی ہے، طاقت آتی ہے نا، تو آدمی عیاشی، بدماشی، فحاشی کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے نفس سے کبھی کمپرومائز مت کرنا، سمجھوتا مت کرنا، یہ خیال رکھنا یہ کبھی بھی ڈس لے گا آپ کو، جس کا منتر دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ جیسے اس اژدہے نے جناب کو ڈس لیا تھا۔ آخری بات، ایک بزرگ کا واقعہ اور میں نے پڑھا، جو بیمار ہو گئے، ان کی والدہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائیں۔ وہ بزرگ اپنی والدہ کی آمد کو سنے نا، تو حشاش بشاش، جو بہت بیمار تھے، اٹھ بیٹھ نہیں پاتے تھے،
ایک دم چہرے پہ مسکراہٹ، خوشی خوشی کھڑے ہو کر کے اپنی ماں کا استقبال کیا، قدموں کے بوسے لیے، پیشانی کو چوما اور اپنی حالت کا احساس نہیں ہونے دیا ماں کو، اور بڑی چستی کی حالت میں ماں کے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے۔ مگر جیسے ہی ماں گھر سے تشریف لے گئی نا، یہ بزرگ تکلیف کی تاب نہ لا کر کے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں نے کہا عجیب آدمی، ظالم آپ ہیں، ارے کوئی ضروری تھا کہ ماں آگے تو کھڑا ہونا چاہیے، لیٹے رہتے چپ چاپ، اپنے آپ کو، اپنی جان کو آپ نے ہلاکت میں ڈال لیا، مشقت میں ڈال لیا۔ آپ نے فرمایا بچے کی درد بھری آہ اور کراہ سن کر ماں باپ کے دل میں زخم پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے اپنی ماں کو اس عذاب میں ڈالنا نہیں چاہا۔ دوستو، شاید آپ کے والدین نے آپ کی سبھی توقعات اور خواہشات نہ پوری کی ہوں، مگر یقین کریں ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب آپ پر لٹا دیتے ہیں۔ ہم زندگی کی رونقوں میں مشغول ہوتے ہیں تو بھلے ماں باپ کو بھول جائیں، لیکن یاد رکھیں دکھ میں سب سے پہلے باپ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ جیسے مشکل گھڑی آتی ہے نا تو کسی کی یاد آئے چاہے نہ آئے، مگر ماں اور باپ کی یاد پہلے آتی ہے۔ کاش میرے باپ زندہ ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، کاش میری ماں زندہ ہو۔ ایسے ہی اضطراب کی کیفیت میں سب سے پہلے جس کو یاد کر کے آدمی روتا ہے وہ ماں کی صدا ہوتی ہے۔ والدین کی قدر کیجئے، یہ وہ درخت ہے جو اکھڑ جانے کے بعد دوبارہ پھر لگتا نہیں ہے ساتھیوں۔ ان کی خدمت کر کے دعائیں لو جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ تو جب تک مرو نہیں ان رشتوں کی پاکیزگی کی قدر کرتے رہو۔ کچھ سمجھ شریف میں آیا؟